حاصل باب 2 پارٹ 2۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹینا؟ اتنے سالوں سے تو ہم دونوں مل رہے ہیں۔ اتنے سالوں میں تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے قصے کے علاوہ اور کون سا ٹاپک تھا؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہارا خیال ہے دنیا میں ہر کوئی خوش ہے، اگر کسی کی قیامتیں ٹوٹی ہیں وہ صرف تم ہو۔ ٹینا کی تلخی آج عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی وجہ سے پریشان ہوگی، ورنہ ٹینا ایسی تو نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ بہت دیر تک اسے جلی کٹی سنانے کے بعد شاید ٹینا کو اس کی خاموشی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی۔ "آئی ایم سوری حدید، مجھے غصہ آ گیا تھا"، اس نے بالآخر اس سے کہا، اور حدید نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا۔ وہ ایک بار پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ "میں اے لیولز مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، باقی تعلیم یہیں حاصل کروں گا"۔ ریسٹورانٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ٹینا سے کہا، "تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے"۔ "نہیں، میرا دماغ تو نہیں خراب ہوا۔ شاید میرے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ میں ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اور تمہارا کیریئر، تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے"؟ ٹینا ایک بار پھر تلخ ہو گئی۔ "میں اپنا MCA یہاں بھی کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو پاکستان کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے"۔ "جانتا ہوں، مگر بعض چیزیں ڈگری سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور میں اپنے پیرنٹس کے قریب رہنا چاہتا ہوں"۔ اس کا لہجہ بالکل قطعی تھا۔ ٹینا عجیب سے انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے کچھ اور نہیں کہا۔ 3 دن کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اے لیولز کے امتحان میں بہت کم عرصہ تھا اور وہ بلال علی کو بتا گیا تھا کہ وہ اے لیولز کے بعد پاکستان آ جائے گا۔ بلال علی نے فی الحال اس سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جب وہ اے لیولز کرے گا تو پھر وہ اس سے بات کریں گے۔ اے لیولز کے امتحانات کے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے ہاسٹل چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جب پاکستان سے زرشی کا فون آیا تھا، اس نے سیٹ بک کروا کر اسے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ حدید اس کے لہجے سے کٹا اس کے اصرار پر بھی زرشی نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ "تم پاکستان آ جاؤ، پھر تم سے بات ہوگی"، وہ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی۔ "ممی پاپا تو ٹھیک ہیں نا"، اس کے دل میں اچانک ایک خدشہ ابھرا۔ "ہاں وہ ٹھیک ہیں، بس تم اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤ"۔ زرشی نے فون بند کر دیا تھا۔ حدید نے اسی وقت بلال علی کے موبائل پر کال کی تھی، مگر فون آف جا رہا تھا۔ پھر اسے وقفے سے انہیں کئی بار کال کی، ہر بار فون آف ملا تھا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے زرشی کو کال کی تھی، "تمہارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں"، اسی لیے موبائل آف تھا۔ زرشی نے اس کے اصرار پر بتایا تھا، "پاپا کو کیا ہوا ہے"؟ "بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کیا ہے"۔ "تم فوراً آ جاؤ"۔ انہوں نے ایک بار پھر فون بند کر دیا تھا۔ جس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا، اس وقت وہ بے حد دباؤ میں تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی بات سے خبردار کر رہی تھی۔ زرشی نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور گاڑی میں اس کے سارے خدشات اس وقت صحیح ثابت ہوئے تھے۔ "تمہارے پاپا پر فیکٹری سے نکلتے وقت کسی نے فائرنگ کی ہے، انہیں سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز ان کی زندگی کے بارے میں پر امید نہیں ہیں"۔ زرشی نے گاڑی میں اسے بتانا شروع کیا۔
وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے زرشی سے کہا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زرشی اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ چند لمحوں بعد بڑھی ہوئی آواز میں اس نے کہا، حدید، میں نہیں جانتی تھی کہ تم بھی میرے بارے میں اس طرح سوچو گے جیسے باقی سوچتے رہے ہیں۔ میں بلال علی کی طرح ظالم اور خود غرض نہیں ہوں۔ تمہارے باپ نے 3 ماہ پہلے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی اور اب وہ عورت اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے FIR میں فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تمہاری دونوں پھوپھیاں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے بھکاری بنانا چاہتے ہیں۔ زرشی اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم میرے واحد سہارا ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے سپورٹ کرو گے، مگر تم بھی وہی سب کچھ کہہ رہے ہو جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ اگر اس کے لیے ایک شوق تھا تو باپ کی دوسری شادی اس سے بھی بڑا شوق تھا، اور اس شادی کے لیے پاپا نے ممی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی نے اپنے اوپر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں ٹھیک اندازہ کیا تھا۔ یقیناً وہ پاپا نے ہی کروائی ہوگی۔ کیا اب ممی نے؟ وہ آگے کچھ نہیں سوچ سکا تھا۔ زرشی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل لے چلیں، اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور سے کہا۔ ICU کے شیشے سے اس نے پٹیوں اور نالیوں میں جکڑے ہوئے بلال علی کو دیکھا تھا۔ وہ دروازے کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے باپ کو پچھلے بہت سے سالوں میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ وہ گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھ رہا تھا۔ اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ مڑا تھا۔ اس کی بڑی پھوپھی روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ دیکھ لو حدید، تمہاری ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے انہیں کہتے سنا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ بہت فاصلے پر اس نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اس کی دوسری پھوپھی، ان کے شوہر اور کچھ اور لوگ بھی، سب شاید اس کے پاس آنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی پھوپھی کو خود سے الگ کر وہ ICU کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بلال علی کے بیڈ کے پاس جا کر اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ریسپیریٹر کے ذریعے سانس لے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا وہ کتنی دیر ان کے پاس اس طرح کھڑا رہا۔ کچھ ڈاکٹرز راؤنڈ پر آئے تھے اور ان میں سے ایک نے تسلی کے کچھ کلمات کہتے ہوئے ان کی پشت تھپتھپائی۔ کیا آپ ان کو بچا سکتے ہیں؟ حدید نے خود کو کہتے سنا تھا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر نے ہلکی آواز میں اس سے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ گاڈ! اس کے ذہن میں ایک نام لہرایا تھا۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی پشت تھپتھپائی تھی اور اسے لے کر ICU سے باہر آ گیا تھا۔ وہ باہر کھڑے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے انہیں نظر انداز کرتا ہوا ہاسپٹل کی پارکنگ میں آ گیا۔ زرشی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال علی کیسا ہے؟ اس نے حدید کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاموش ہی رہا تھا۔ اس نے زرشی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔
زرشی بے چین ہو گئی۔ ممی میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دیر سونے دیں۔ میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے گھر پہنچتے ہی زرشی سے کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن وہ کمرے میں جا کر سویا نہیں، وہ بہت دیر تک رو رہا تھا۔ دنیا میں کچھ چیزیں صرف خدا ہی دے سکتا ہے اور میرے پاپا کی زندگی بھی ہے اور میں یہ چیز خدا سے ہی مانگوں گا۔ اس رات 8 بجے اپنے کمرے کے کارپیٹ پر جانماز بچھاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اسے نہیں یاد کہ زندگی میں کبھی اس نے اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے خدا سے کچھ مانگا تھا، جس طرح رات اس نے اپنے پاپا کی زندگی مانگی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور میں نے زندگی میں کوئی بڑا گناہ نہیں کیا اور مجھے تم سے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، اور میں اپنے لیے اور نہیں اپنے باپ کے لیے تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ کیا اتنے سوال کے بعد بھی تم مجھے اس طرح مایوس کر دو گے جس طرح تم مجھے بچپن سے کرتے آ رہے ہو؟ اگر میرے باپ کو زندگی مل جائے تو میں تم سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں، بس میرے پاپا ٹھیک ہو جائیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ خدا کو پکار رہا تھا، وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کبھی بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے، کبھی کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح 4 بجے ہاسپٹل سے فون آیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون ریسیو کیا۔ اس کا تعارف سننے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے اطلاع دی، آپ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ تو خدا نے اس بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھیں۔ کیا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اس طرح ٹھوکر مار سکتا ہے؟ میں نے خدا سے اپنے پاپا کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ خدا دوسروں کو بغیر مانگے خزانے دے سکتا ہے، اور مجھے اس نے بھیک میں بھی کچھ نہیں دیا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں اب اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کیا تھا اور فون کا ریسیور رکھ دیا۔ اگلے چند دن اس کے لیے بہت سخت تھے۔ بلال علی کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر میں زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے تدفین کے موقع پر ہی بلال علی کی دوسری بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ 30-32 سال کی خوبصورت لڑکی تھی اور بار بار غش کھا کر بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ حدید کی پھوپھو کے ساتھ آئی تھی اور زرشی کے اصرار کے باوجود حدید نے اسے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ اسے اس عورت کو دیکھ کر غصہ بھی نہیں آیا۔ بلال علی کی زندگی میں اس شادی پر اس کا رد عمل شاید کچھ اور ہوتا، مگر اب سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ سوم والے دن بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور اس کام میں اکیلے نہیں تھے۔ حدید کی دونوں پھوپھیوں اور ان کے شوہروں نے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا۔ زرشی ضمانتی قبل از گرفتی کی وجہ سے اب تک پولیس کی گرفت میں آنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن خاندان کے سب لوگ حدید کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ زرشی کو گرفتار کروا دے، کیونکہ وہ سب اسے ہی بلال علی کا قاتل سمجھتے تھے۔ انگلینڈ سے حدید کے نانا اور نانی بھی آ چکے تھے، اور وہ سوم والے دن ان کے اور بلال علی کی دوسری بیوی اور حدید کی پھوپھیوں کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ زرشی اور بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین بلال علی کے قتل کا الزام عائد کر رہے تھے
اور اس نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور جواباً وہ لوگ باما حدید کی پھوپھیوں کے زرشی پر یہ الزام عائد کر رہے تھے اور بلال علی کی جائیداد سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ حدید عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ کچھ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ زرشی اپنے بے گناہ ہونے پر اصرار کر رہی تھی اور خود اس کا دل یہ بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے کہ دوسری طرف باقی سب لوگ تھے۔ بلال علی کے وکیل نے جو وصیت ان سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی تھی وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ کر دیا تھا، کچھ جائیداد حدید کے نام اور کچھ اپنی دوسری بیوی کے، کچھ اپنی دونوں بہنوں کے نام اور کچھ رقم ملازموں کے، لیکن انہوں نے زرشی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اسے انہوں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ انہوں نے ان چیزوں میں سے زرشی کو محروم کرنے کو لکھا تھا جو پہلے ہی زرشی کی ملکیت میں تھی، یا ان دونوں کے نام تھی یا پھر زرشی کے نام تھی۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اپنی وصیت میں بلال علی نے وہ تمام چیزیں اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھی، اور یہ سب زرشی کو سکھانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے جائیداد کا اصول کے لیے مقدمہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وصیت کا اعلان کرنے کے تیسرے دن ہی پولیس ضمانت ختم ہونے پر اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت ختم ہونے پر اسے گرفتار کرنے کے لیے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت کے میعاد میں عدالت نے اضافہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے خلاف واقعات اور شواہد بہت مضبوط تھے۔ زرشی کے ماں باپ اور حدید نے گرفتاری رکوانے کے بعد انہیں رکوانے اور بعد میں انہیں رہا کروانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیس نے زرشی کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ بلال علی کی دوسری بیوی اور بہن زرشی کو سزا دلوانے کے لیے ستور کوشش کر رہی تھی، کیونکہ زرشی کے مجرم ثابت ہو جانے کی صورت میں وہ آرام سے جائیداد کے مالک بن سکتے تھے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں مر جاؤں گی۔ فار گاڈ سیکس حدید، مجھے یہاں سے نکالو، کچھ بھی کرو مگر مجھے یہاں سے نکال لو۔ ہر بار ملاقات ہونے پر حدید کے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی اور حدید بے وجہ سے اسے تسلی دے کر آ جاتا۔ ان دنوں اخبار زرشی اور بلال علی کے متعلقہ خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ زرشی کے بارے میں حیرانی پتہ چلنے والی بات کو مرچی مسالہ لگا کر چٹپٹا بنا دیا جاتا تھا۔ ہر روز صبح اخبار دیکھ کر حدید کا دل چاہتا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ ٹینا کا رویہ بھی بہت عجیب ہو چکا تھا۔ وہ اس سے ملنے سے کتراتی تھی، صرف فون پر چند منٹ بات کرتی اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون بند کر دیتی۔ فیکٹری بند کی جا چکی تھی کیونکہ اس کی ملکیت کے بارے میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ سارے لاکرز اور اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ حدید نانا سے ملنے والی رقم سے کورٹ اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ لوگ نہیں، خدا کر رہا ہے، وہ ہر نئی پریشانی پر سوچتا، مگر اس کے لیے ابھی بہت سی مصیبتیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد اچانک زرشی نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ حدید اس خبر پر سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ جیل میں زرشی سے ملنے گیا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ حدید سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ سلاخوں کے اس پار وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے۔
اس سے کیا کہے۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ بہت دیر بعد اس نے کہا تھا اور زرشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی مگر وہ آپ کے شوہر تھے۔ آپ کو انہیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے۔ اس نے زرشی کی آنکھوں میں پانی امڑتے دیکھا تھا۔ ہر چیز کی ابتدا ہونے کی تھی۔ میں نے بس آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو ان سے طلاق لے لی تھی، مگر آپ نے دولت کی خاطر طلاق لینے کے بجائے انہیں مار دیا۔ آپ نے میرے باپ کو مار دیا۔ اب کہاں ہے وہ دولت جس کے لیے آپ نے؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ میں اسے قتل نہ کرتی تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی مگر اس نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ اگر کبھی میں آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑوں گا تو کیا آپ مجھے بھی قتل کروا دیں گی؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ حدید! ہاں آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ شوہر کو مار سکتی ہیں تو اولاد کو بھی مار سکتی ہیں۔ آپ نے میرے لیے دنیا میں کبھی کچھ نہیں چھوڑا، عزت کی ایک درجی تک نہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی بے گناہی کا یقین دلاتا رہا اور آپ جیسی عورت کو گھر نہیں بسانا چاہیے اور آپ کو گھر کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ جس نام اور شہرت کے لیے آپ نے اپنے گھر برباد کر دیا، وہ نام اور شہرت آج کسی اخبار میں پڑھ کر دیکھیں لوگ آپ کو کتنی عزت سے یاد کرتے ہیں اور آپ جیسی عورتیں پتہ نہیں دنیا سے اپنی کون سی قابلیت منوانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، پاپا کو نظر انداز کیا، لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں کس عذاب سے گزرتا ہوں یہ صرف میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ اتنی ہوس تھی آپ کو شہرت کی، نام کی۔ آخر کیوں آپ نے اپنے ساتھ دو اور انسانوں کو بھی تباہ کر دیا؟ کیوں آپ نے ایک انسان کو قتل کرتے ہوئے خوف نہیں آیا؟ ان سوالوں کا زرشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بہتے آنسوں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو ایک دم وہ سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ کر آ گیا۔ اگلے دن وہ وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، زیادہ امکان یہی ہے کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی کیونکہ وہ پلانڈ مرڈر تھا۔ اگر کسی طرح پھانسی نہیں ہوئی تو لمبی سزا سے بچنا اسی صورت میں ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر بلال علی کی وارثہ انہیں معاف کر دیں، یعنی ان کی بہنیں، دوسری بیوی اور آپ، یہ کافی مشکل ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں، شاید وہ، وکیل نے اسے بتایا اور وہ مایوسی سے آفس سے نکل گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا نہ ہو، اور یہ میں آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں باپ کے بعد اب ماں سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اگلی ملاقات پر وہ تھکے انداز میں زرشی کو بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ چند ماہ کے عرصے نے اسے اپنی عمر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ فیشیل اور ماسک کے ذریعے چھپائی جانے والی جھریاں اب چہرے پر نمایاں تھیں۔ پیڈیکیور اور مینیکیور سے محروم ہاتھ پاؤں کے ناخن بڑھتے ہوئے اور گندے تھے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی۔ ملک کے سب سے مہنگے لباس تیار کرنے والی کے کپڑے میلے اور مسلے ہوئے تھے۔ حدید نے کبھی زرشی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا اور اب اسے اس طرح دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اسے مکافات عمل کہا جا سکتا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آتی، یہاں بہت مچھر ہیں، میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں۔ وہ مدمحل آواز میں اسے بتا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ سزا معاف کرانے
کہ اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھیں۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زرشی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اب صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ جج اسے پھانسی کی سزا دیتے اور یا عمر قید۔ مقدمے کا فیصلہ ایک رات پہلے وہ پھر بہت سارے عرصے کے بعد خدا کے سامنے زرشی کے لیے گڑ گڑایا تھا۔ اس بار تو تم میری دعا سن لو، اس بار تو میرا ہاتھ نہ جھٹکو، پاپا کے لیے نہیں تو ممی کے لیے ہی صحیح، مگر میری دعا قبول کر لو، کوئی ایک رشتہ تو میرے لیے رہنے دو۔ اے خدا، میں تو مسلمان ہوں، ایک خدا کو ماننے والا ہوں اور اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کی دعا تم رد نہیں کرتے۔ میرے پاس یہ آخری رشتہ رہ گیا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا، کیسے جیوں گا؟ خدا، اس بار مجھ پر رحم کرنا، اس بار مجھے مایوس مت کرنا۔ میں تیرے سب سے عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، تو میرے لیے ان کے لیے ہی مجھے معاف کر دینا، میری آزمائش ختم کر دینا، میری ماں کو تکلیف سے آزادی دے دینا۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو مایوس نہیں کرتا، ان کی دعائیں تو ضرور سن لیتا ہے۔ میں بھی ان کی امت میں سے ہی ہوں، میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر، مجھے مایوس مت کر۔ ملزمہ زرشی بلال علی پر اپنے شوہر بلال علی کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تمام واقعات اور حقائق اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزمہ زرشی بلال علی نے جائیداد اور رسول اور اپنے شوہر سے دوسری شادی کا بدلہ لینے کے لیے اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ یہ عدالت ملزمہ زرشی بلال علی کو عمر قید اور پھانسی کی سزا دیتی ہے۔ اگلے روز صبح 11 بجے عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زرشی نے عدالت میں ہی بلند آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ حدید کسی بت کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا، پوری رات گھٹنوں کے بل کسی بھکاری کی طرح خدا کے سامنے گڑ گڑانے کا نتیجہ یہی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کیوں کی تھی؟ آخر کیوں میں نے وہ چہرہ دونوں ہاتھ میں چھپا کر بلکھ کر رونے لگا؟ پولیس زرشی کو لے جا چکی تھی، فوٹوگرافرز اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے برآمدے میں اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ عدالت کا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کے وکیل شکست خوردہ انداز میں تسلی دے رہا تھا۔ زندگی میں خدا کی وجہ سے میں آخر کتنی بازیاں ہاروں گا، اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہی تلخی سے سوچا تھا۔ اس شام اسے ایک بار پھر ٹینا کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس امید میں اسے فون کیا تھا کہ شاید وہ بیرون ملک سے واپس آ گئی ہو۔ پچھلے کئی ماہ سے اسے فون کرنے پر یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اسے پہلی بار یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ اسے مطلع کر کے نہیں گئی تھی، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ وہ پچھلے کئی ماہ سے اتنی مصروف رہا تھا کہ شاید جب اس نے فون کیا ہوگا تو اسے نہیں ملا ہوگا۔ لیکن امریکہ جانے کے بعد ایک بار بھی اس نے حدید سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور بہت سی دوسری پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کب تک واپس آئے گی، یا ان سے رابطے کے لیے کوئی فون نمبر یا ایڈریس دیں؟ اسے ہمیشہ کی طرح فون پر مبتلا دہرایا گیا۔ فون پر ٹینا کی کزن بات کر رہی تھی اور اس نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا کہ وہ اس کا فون اور ایڈریس نہیں دے سکتی، البتہ ٹینا کا فون آنے پر وہ اس کے بارے میں بتا دے گی۔ ٹینا سے
ٹینا نے مناسب سمجھا تو وہ پھر خود اسے رابطہ کر لے گی۔ حدید نے بے دلی سے فون رکھ دیا۔ اگلے دن وہ زرشی سے ملنے گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی اسے اس کے ذہنی انتصار کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ پوری ملاقات میں بلند آواز میں روتی رہی تھی اور التجائیں کرتی رہی تھی کہ وہ کسی طرح اسے جیل سے نکال لے۔ وہ سلاخوں کے دوسری طرف ہاتھ جوڑتی رہی اور وہ بے بسی کے عالم میں ماں کو دیکھتا رہا۔ حدید، میں یہاں مر جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ سلاخوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی اور ہاتھ مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے پاس تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھا۔ وہ صرف چیزیں ان کے حوالے کر کے آ گیا تھا جو زرشی کے لیے لے گیا تھا۔ ان دن جیل سے نکلنے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا۔ وہ پوری رات بے مقصد سڑکوں کا چکر کاٹتا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے نہر کے کنارے گھاس کے کانٹے پر جا کر وہ بیٹھ گیا تھا اور پوری رات اس نے شہر کے پانی کے سامنے سڑک پر آنے والی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے گزاری تھی۔ 7 سال میں جیل اور گھر کے درمیانی چکر کاٹتے گزار دوں گا اور 7 سال کے بعد میں جسے گھر لے کر آؤں گا وہ میری ماں کی لاش ہوگی، اور اس کے بعد میری زندگی میں بچنے والا دوسرا خونی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ گیلی آنکھوں سے نہر کا پانی کو دیکھتا رہا۔ اسے 7 سال جیل اور گھر کے چکر کاٹنے نہیں پڑے۔ اگلی ملاقات سے پہلے ہی اسے 1 رات پہلے ہی اپنی ماں کی خودکشی کی خبر مل گئی تھی۔ زرشی نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ نیند کی گولیاں جیل کے اندر کس نے پہنچائی تھیں؟ اس کی خودکشی کا ذمہ دار کون تھا؟ جیل حکام کی لاپرواہی سے اسے کیا نقصان پہنچا تھا؟ حدید کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جیل گیا تھا اور چپ چاپ زرشی کی لاش لے کر واپس آ گیا تھا۔ نانا نانی کو فلائٹ نہیں مل پائی تھی اور وہ فوراً نہیں آ سکتے تھے۔ ہمسایوں کے 10-15 لوگ کی موجودگی میں ملک کی نامور فیشن ڈیزائنر کو ڈفینس کے ایک چھوٹے سے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے فیشن شوز میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے تھے اور اس کے جنازے میں 20 لوگ بھی نہیں تھے۔ بلال علی کی موت پر وہ بہت رویا تھا۔ زرشی کی موت پر وہ بالکل گمسم رہا تھا۔ ماں کو اس روز کھو چکا تھا جس روز اسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ زرشی جیسی ماؤں کے لیے دوسری بار رونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زرشی کی موت کے دوسرے دن اس نے ایک بار ٹینا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وہ آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گی۔ کب؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ فون رکھ دیا گیا۔ حدید کو اس وقت اگر کسی کی ضرورت تھی تو وہ ٹینا ہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنی تکلیف شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے سامنے رونا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے دلاسا دے سکے، اسے چپ کروائے جس طرح وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا اسے پاکستان میں رہنا چاہیے یا واپس انگلینڈ چلے جانا چاہیے۔ کورٹ جائیداد کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ جائیداد کا ایک بڑا حصہ بلال علی کی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ فیکٹری اور کچھ شیئرز، گھر کا کچھ بینک اکاؤنٹ حدید کے حصے میں آیا تھا۔ اس نے وہ شیئرز بلال علی کی بیوی کو بیچ دیے تھے۔ زرشی کا بوٹیک اور ورکشاپ بھی بیچ چکا تھا۔ اب وہ ٹینا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس سے آگے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس سے اپنی اور اس کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ سارے رشتے کھونے کے بعد ایک بار پھر نئے رشتے قائم کرنا چاہتا تھا، اور
ٹینا جیسے گم ہو گئی تھی۔ اس نے میرا بہت انتظار کیا ہے، مجھے بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے، وہ کبھی نہ کبھی واپس آئے گی، اس نے دل میں فیصلہ کیا۔ ان دن وہ لیبارٹری کے سامنے گزرتا رہا، بے اختیار اسے گاڑی کے بریک لگا دی۔ اس نے ٹینا کے دوسرے لڑکے کے ساتھ ایک دکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ تو وہ واپس آ گئی ہے؟ وہ بھاگ کر اس دکان میں جانا چاہتا تھا، مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے ٹینا کو اسی لڑکے کے ساتھ دکان سے نکلتے دیکھا تھا۔ دکان سے نکلنے کے بعد وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف گئی تھی۔ ٹینا کی گاڑی چند لمحوں کے بعد ایک فراٹے سے حدید کے پاس سے گزر گئی تھی۔ حدید تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آج ٹینا کو دیکھ کر وہ بہت عرصے بعد اتنا خوش ہوا تھا۔ اس کے گھر پہنچنے پر ٹینا کو کال کیا، ایک بار پھر فون پر وہی آواز سنائی دی۔ حدید نے اپنا تعارف کروایا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ملک میں نہیں ہے، باہر گئی ہے۔ وہ جب واپس پاکستان آئے گی تو میں آپ سے رابطہ کروا دوں گی۔ حدید کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابھی اسے چند منٹوں پہلے ٹینا کو لائبریری میں دیکھا تھا، اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ دوسری طرف سے ایک دم خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد آواز دوبارہ آئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ٹینا یہاں۔ حدید نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں نے ٹینا کو ہی دیکھا تھا، میں اس کی گاڑی کا نمبر تک جانتا ہوں۔ کیا مجھے اس کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ آپ صاف صاف سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ ٹینا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حدید کا سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ میں ٹینا کے کہنے پر ہی آپ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ حدید کچھ بول نہیں سکا۔ پلیز آپ ایک بار اس سے میری بات کروا دیں، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے کہیں کہ یہ بات خود فون پر مجھ سے کہہ دے۔ فون بند کر دیا گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار ٹینا کو کال کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے بالآخر کسی نے ریسیور اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ٹینا کے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن گیٹ کیپر نے اسے اندر نہیں جانے دیا۔ ٹینا بی بی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، آپ یہاں سے جاؤ ورنہ ہم پولیس بلوا لیں گے، اس نے انٹرکام پر بات کرتے ہوئے حدید سے کہا تھا۔ وہ شوق کے عالم میں وہاں سے آ گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ کچھ دیر بعد دوبارہ اس نے فون لگایا۔ ہر بار اس کی آواز سنتے ہی فون رکھ دیا جاتا۔ وہ باز نہیں آیا۔ رات کے 9 بجے بالآخر ٹینا کی آواز فون پر سنائی دی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ تم بار بار مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیوں ٹینا؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ بس میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹینا تم نے مجھ سے شادی؟ حدید یہ فضول باتیں چھوڑ دو، میں اپنی زندگی کے ساتھی چن چکی ہوں اور وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ تم بھی اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لو۔ اس کا سانس رک گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ ٹینا پلیز ایک بار مجھ سے مل لو۔ I swear میں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس ایک بار میری بات سن لو۔ اگر پھر بھی تم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ پر قائم رہی تو میں دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ چند لمحوں بعد ٹینا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل ماڈل ٹاؤن پارک میں مجھ سے مل لو۔ فون بند ہو گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ میں اس سے بات کروں گا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میری بات سمجھ جائے گی، میں اس کی ہر غلط فہمی دور کر دوں گا۔
میں اسے یاد دلاؤں گا اس کے سارے وعدے۔ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ بہت دیر تک بے چینی کے عالم میں لاؤنج میں چکر لگاتا رہا۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلط فہمی ہوئی ہے جو اسے ناراض کر دیا؟ میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اسے ناراض کر دوں۔ میں پھر بھی اسے ایکسکیوز کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے انجانے میں میری کوئی بات اسے بری لگی ہو۔ وہ خود کو دلاسا دے رہا تھا، لیکن اگر اس نے میری کوئی بات نہ سنی تو، اگر اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، اگر اس نے مجھے چھوڑ، وہ آگے کچھ سوچنا ہی چاہتا تھا۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے ٹینا کی خفگی ختم ہو جائے، وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے؟ میری کون سی بات اس کا دل بدل سکتی ہے؟ وہ لاؤنج میں چکر کا شمار ہوتا تھا۔ دل تو اللہ ہی پھیر سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے دل میں یہ بات کیسے آئی تھی، مگر وہ رک گیا۔ کیا پھر ایک بار خدا کے سامنے اس نے سوچا۔ پاؤں میں پہنے ہوئے شوز اس نے اتار دیے، مگر خدا تو وہ سوچتا رہا۔ کیا پھر مجھے خدا سے وہ جرابیں اتارنے لگا؟ اگر اس نے نامحسوس طور پر اس نے شرٹ کی آستینیں کونی تک فولڈ کر لی، مگر بار بار کیوں؟ وہ جب جینز ٹخنوں تک فولڈ کرنے لگا، واش روم کے بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آخری بار سوچنے کی کوشش کی تھی، کیا اس بار مجھے خدا سے وہ نل کو گھمانے لگا؟ کیا اب مجھے خدا سے مانگنا چاہیے یا نہیں؟ نل سے پانی نکلنے لگا تھا۔ وہ خود کو وضو کرتے ہوئے پایا۔ میں زندگی میں پہلی بار نہیں مگر آخری بار تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اگر آج بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ میں کبھی ایک مسلم کے طور پر یہاں اس طرح بیٹھ کر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ٹینا میری زندگی کی آخری چیز ہے، اگر وہ بھی مجھ سے چھن گئی تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا پیغمبر، سب کچھ۔ میں کبھی زندگی میں دوبارہ کبھی تیرا نام تک نہیں لوں گا۔ پچھلے 19 سالوں میں نے جو پایا، اس سال میں سب کھو دیا۔ اب ایک آخری چیز میرے پاس ہے، اسے میرے پاس رہنے دے۔ وہ سجدے میں گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ کسی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے اور سزا مت دے، مجھے بخش دو۔ جو میں چاہتا ہوں، مجھے میری زندگی میں مت بھٹکا اور مجھے سکون دے دے، مجھے سہارا دے دے۔ تو کسی کو سزا نہیں دیتا، پھر مجھے کیوں؟ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میں نے تو ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں ہی پیدا کی ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا ہے، پھر میرے لیے آسانی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ میں نے اپنے ماں باپ پر احسان کیا، مگر انہوں نے مجھے عذاب کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، مگر میں اتنا مایوس کیوں ہوں؟ بہت دیر تک رونے اور گڑ گڑانے کے بعد اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اس کے ذہن سے ایک دم سب کچھ نکل گیا۔ اس نے سوچا شاید اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ وہ اسی امید کے ساتھ گیا تھا۔ اگلے دن 11 بجے وہ ماڈل ٹاؤن پارک میں تھا۔ ٹینا وہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حدید کو ایک دم دلاسا ملا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ٹینا، میں نے کل ساری رات حدید، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا تاکہ تم میری آخری بار بات کر سکوں۔
میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی، میں تم سے کبھی محبت نہیں کرتی، میں تمہارے ساتھ تعلق محض ایک دلچسپی تھی۔ حدید کو جیسے کسی نے بلندی سے زمین پر دے مارا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ جو سچ ہے، شروع میں مجھے تم اچھے لگے تھے، تمہارا بیک گراؤنڈ اچھا تھا، تمہاری فیملی معزز تھی، مجھے لگا تھا کہ تمہارے ساتھ زندگی اچھی گزرے گی، لیکن جب سے تم پاکستان آئے ہو تم نے ایسے حماقتیں کی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ٹینا، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کا خیال رکھا۔ حدید، انسان صرف جذبات سے زندگی نہیں گزارتا۔ جب تمہارے باپ کا قتل ہوا اور تمہاری ماں پر الزام لگا تو سب بدل گیا۔ روز اخبار میں تمہاری ماں کا اسکینڈل اور جائیداد کے جھگڑے نکلنے لگے۔ میری فیملی شہر کی معزز فیملی میں سے ایک ہے۔ ہم کسی ایسے خاندان سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے جس کے ماں اپنے ہی شوہر کا قتل کیا ہو اور اس کی شہرت اتنی خراب ہو۔ تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہے، تمہارا کوئی بزنس نہیں ہے، تمہارے خاندان کی کوئی اچھی شہرت نہیں ہے، تم ذہنی طور پر فرسٹریشن کا شکار ہو۔ ایسے میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ ٹینا کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور بے رخی تھی۔ حدید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ٹینا ہے جس نے اس سے شادی کے وعدے کیے تھے۔ لیکن ٹینا، میں نے تو ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، میں نے تمہارے لیے اپنا ملک چھوڑا۔ حدید، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے باپ نے مجھے تمام آزائشیں دی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے بھی زیادہ آزائشیں دیں۔ تم فی الحال اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈو۔ میرے پیرنٹس نے میری انگیجمنٹ کر دی ہے اور اسی مہینے کی آخر میں میری شادی ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ اور دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹینا اتنا کہہ کر اٹھ گئی اور اپنے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ حدید وہاں بیٹھا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف اندھیرا ہو گیا ہو۔ اس نے خدا سے جو دعا مانگی تھی وہ رد ہو چکی تھی۔ جو خدا نے میری آخری دعا بھی نہیں سنی۔ اس نے مجھے دوبارہ مایوس کر دیا۔ اس کے دل میں شدید غصہ آیا اور تلخی بھر گئی۔ وہ اٹھا اور پارک سے باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اس کے پاس عقیدہ اور مذہب سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ میں نے تو صرف ہمیشہ پاک باز زندگی گزاری، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے میری ایک دعا بھی کیوں نہیں سنی؟ کیا اللہ صرف انہی کی سنتا ہے جو برا کرتے ہیں؟ اس کے دل میں شدید غم اور غصے کی لہر اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے اور اس دنیا سے کہے کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ وہ ماڈل ٹاؤن کے پارک کے ایک بینچ پر بیٹھا کافی دیر سے سوتا رہا۔ اس کا عقیدہ پوری طرح ہل چکا تھا۔ وہ جو کل تک اللہ سے امید لگائے بیٹھا تھا، آج اس کے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اگر اللہ میری نہیں سنتا تو پھر میں کیوں اس کی سنوں؟ میں کیوں اس کے راستے پر چلوں جس نے مجھے سوائے دکھ کے کچھ نہیں دیا؟ اگر میرے اللہ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے تو میں بھی۔ وہ اٹھ کر پارک میں ٹہلنے لگا۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کے آماجگاہ بن چکا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر پارک کے ایک کونے میں کچھ ننس پر پڑی جو آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر حدید کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، کیا ان کے پاس سکون ہو گیا؟ کیا ان کا خدا ان کی سنتا ہے؟ وہ بغیر سوچے سمجھے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ہر قدم اسے اپنے پرانے راستے سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ غم اور غصے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس سکون چاہتا تھا، چاہے وہ اسے کہیں سے بھی ملے۔ سو ڈیئر لسنرز،
یہ باب یہیں ختم ہوتا ہے. اینڈ آئی نو میں بہت ساری مسٹیکس کرتی ہوں کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی. میں گوگل ٹرانسلیٹ سے ایک پیج ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو پرووائڈ کرتی ہوں. اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے کتنے سبسکرائبر سنتے ہیں کتنے نہیں سنتے، کیونکہ ریسنٹلی میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے. میں زیادہ تر انگلش میڈیم سے پڑھی ہوں اور مجھے اردو بہت کم آتی ہے، مطلب بگنرز والی. تو میں ایک پیج کو رومن اردو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں اور آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ مجھے شوق ہے اردو ناولس پڑھنے کا. میں نے بہت ساری ناولس پڑھی ہیں، عمیرہ احمد کی، نمرہ احمد کی، مہر النساء، شامیر، نور راجپوت، بہت ساری ناولس پڑھی ہیں میں نے. کچھ ناولس مجھے یوٹیوب پہ نہیں ملتی ہیں تو میں اسے خود ہی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھتی ہوں. جیسے میں نے منو سلوا ڈالا تھا، مجھے منو سلوا کے کچھ ایپیسوڈز پیجز وغیرہ صحیح سے نہیں مل رہے تھے تو میں نے اس کو سٹاپ کر دیا. ابھی میں نے ذیل سٹارٹ کیا، اب وہ سنیں. حاصل تو چل ہی رہا ہے اور مجھے معاف کر دیجیے گا میری غلطیوں کے لیے. اوکے، اللہ حافظ.